look into it, and I assure you that I will. As fast as maybe Monday, I'll raise the question with my Honorable Chief Justice as well as the committee. One clarification, I really enjoyed everybody's comments, especially Aslam Kaki Saab's, लेकिन एक करेक्शन मैं ज़रा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी। आई एम अ सीनियर प्यूनी जज। हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज़ फुल इन कंट्रोल, ही इज़ देयर, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं, तो मैं सीनियर प्यूनी ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया इस बात का। लेकिन आपको मैंने कहा ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूं, आपने कहा एक्टिंग, तो ज़रा मुझे लगा कि मुनासिब नहीं था। अच्छा, फिर ठीक। इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ। डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू। आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स हियर, but few things from the heart can only be said in a national language, so I will keep switching, and my apologies in advance to that. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ही ठीक है, फिर तो अंग्रेज़ी की भी ज़रूरत नहीं। Excellent. I am very happy to note that. डायरेक्शंस जो इस जजमेंट में थी, आई हैव गॉन थ्रू, मैंने वो देखी हैं, और वो सदल साहब ने भी, साकिब साहब ने भी, और बाकी सब ने भी दोहराई हैं। मैं उसको दोबारा नहीं जिक्र करना चाहता। मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है, और इसमें लास्ट हियरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हियरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है। 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं। So as I said, मैं personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी। और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा। रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन का ये स्ट्रक्चर है, और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का, अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इम्प्लीमेंट नहीं होनी चाहिए। ये हो नहीं सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के भी खिलाफ है। सेपरेशन ऑफ पावर्स हमें एक काम देता है, एग्जीक्यूटिव को एक काम देता है, लेजिस्लेचर को एक काम देता है, जो हमारा काम है, वरना तो आप सारा इस सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट को भी टोटली आप आउट ऑफ बैलेंस कर देंगे। और ये कोर कंपोनेंट है सेपरेशन ऑफ पावर्स, कोर कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, और इसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये भी याद रखें कि जो हमारी डिसीजंस हैं, इस तरह हमने अभी सुप्रीम कोर्ट में रिसेंटली कहा भी है कि ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको कोई कर्टसी है कि आपने इम्प्लीमेंट करनी है या कोई बोझ है आप पे, लेकिन ये ऑब्लिगेशन है, इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन एंड यू हैव टू फॉलो इट। और ये बड़ा डेलिकेट इक्विलिब्रियम है आइन के अंदर, इसकी ओवर रीच नहीं होना चाहिए। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो उसको सेकंड गेस करे कि जजमेंट ठीक है कि गलत है, ये उसका प्रोगेटिव ही नहीं है। प्रोगेटिव ही सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, दैट हैज़ टू बी इम्प्लीमेंटेड, दैट इज़ द सिस्टम ऑफ दिस कंट्री, दैट इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। कोई नया निज़ाम बनाना चाहते हैं तो पहले बना लें, फिर बात करेंगे उस सिलसिले में। मूविंग ऑन, से ये बिल्कुल वाज़ेह हो गई बात कि ये कोई जो ड्यूटी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है और इसके सिवियर कॉन्सिक्वेंसेज हैं अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ये मैं इसलिए वाज़ेह करना चाहता हूँ इस ऑडियंस को कि इस जगह हम देख रहे हैं एक जजमेंट चली जा रही है और बड़े अरसे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। इस जजमेंट को भी हम देखेंगे,
And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जजमेंट तो अपनी जगह और वो इम्प्लीमेंट होगी, और 2-2.5 घंटे आपने मुझे बाबर करा दिया है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, वो तो होगी इंशाल्लाह, और उसको आगे लेके चलते हैं. लेकिन मैं वैसे, क्योंकि अब ये मौका है माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ ये कि माइनॉरिटी राइट्स को हम कैसे देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, या जजेस कैसे देख रहे हैं, लीगल सेक्टर कैसे देख रहा है. तो हम देखते हैं कि हमारे पास 96.3% मुसलमान हैं पाकिस्तान में, और हिंदूज़ 1.6% हैं, क्रिश्चियंस 1.6% हैं, और बाकी जो लगा लें कि सिख्स हैं ब्रदर्स हमारे, बुद्धिस्ट और बाकी जो लोग मिला के 1% से भी कम हैं. इतनी इनकी मिकदार है. मैं क्लियर ये करना चाहता हूँ कि माइनॉरिटी जो है वो सिर्फ नंबर की बात है, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. कम हैं लोग, हम ज़्यादा हैं मुसलमान, इससे ज़्यादा आइन में और कोई फ़र्क नहीं है. आइन में सारे राइट्स आपके वो हैं फंडामेंटल जो मेरे हैं. तो इसलिए आप ये रिलैक्स करें और रेस्ट एश्योर करें कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं तो आपके उतने ही हकूक़ हैं जितने मेरे हैं आइन के मुताबिक. आपके भी वही फंडामेंटल राइट्स हैं जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं, और माइनॉरिटी एक सिर्फ नंबर का नाम है, उससे आगे ज़्यादा नहीं है. हमारी रिपोर्ट्स जो हमारी कंट्री के बारे में बन रही हैं वो कोई अच्छी नहीं आ रही. एक फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है 2023 की, जो काफ़ी हमें शो करती है कि हमारे यहाँ हालात ठीक नहीं है. और मैं कोट करता हूँ, इट वॉज ऑब्जर्व दैट डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस फ्रीडम गारंटीज, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. ये रिपोर्ट है हमारे बारे में, जो हमारे हालात हैं मुल्क के ठीक नहीं हैं और इसको बेहतर करना है हमको. और इस सिलसिले में मैं पॉजिटिव्स की बात भी कर लूँ कि हमारे यहाँ काफ़ी ऐसी माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ के लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छा किया है. हमारे अपने कोर्ट में बहुत लोग रहे हैं, AR कॉर्नेलियस साहब रहे हैं, दोरा पटेल साहब रहे हैं, राणा भगवान दास साहब रहे हैं, रुस्तम सोहराब जी सिद्धवा साहब रहे हैं, और बड़े कमाल और बड़े जजेस रहे हैं मुल्क के. So we have acknowledged, as far as the justice sector is concerned, we've had positives and good people there. But what I want to really say today is, which I don't understand, and I want to share this, we have experts sitting here, इतने काबिल लोग हैं सारे, कि हमारा मज़हब भी, और अब मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस कमरे में, कि एक्चुअली चेंज तो हमने लाना है ना. 96% तो हम हैं, हमने इनके लिए स्पेस बनानी है, हमने इनके लिए जगह बनानी है. ये तो 1.6% या 1% हैं और फिर भी प्रॉब्लम में है, और हम 96% इनको नहीं समझ पा रहे. तो शायद गुफ्तगू तो हमें आपस में करनी चाहिए बजाय इनके साथ करनी चाहिए. इन्होंने तो कुछ नहीं किया. तो अगर हम गुफ्तगू अपनी करें और समझे मैं मुसलमानों से मुखातिब और हम घर में बैठे हैं अपने, हमारे घर में 1.6 या 2% या 3% माइनॉरिटीज़ हैं जो बहुत परेशान हैं, तो क्या वजह है? हम क्या कर रहे हैं गलत? हमें सोचना पड़ेगा. तो मैं देखता हूँ एज अ जज भी मैं देखता हूँ, मैं कहता हूँ जी कहाँ से मैं समझ लूँ, इस विजडम कहाँ से लाऊँ, कैसे समझूँ कि माइनॉरिटी राइट्स को कैसे देखना है मुझे. तो मैं कुरान शरीफ की तरफ ही जाऊँगा ना एज ए मुसलमान में, और किधर से शुरू करूँगा? तो कुरान से शुरू करता हूँ. तो मैं सूरह अल-बकरा पढ़ता हूँ. सूरह अल-बकरा की एक आयत है जो कहती है, लेट देयर बी नो कंपल्शन इन रिलीजन. ये सीधा सीधा एक मैसेज आ गया हमें. For the truth stands out clearly from falsehood, so whoever renounces false gods and believes in Allah has certainly grasped the firmest unfailing handhold. So basically, no compulsion in religion. This foundational verse asserts the freedom of belief and religion, indicating that faith should be a matter of personal conviction without coercion. ये पर्सनल मामला है हर आदमी का. ये सूरह बकरा हमें बता रहे हैं. अच्छा चलें, कुरान शरीफ से हमने देख लिया, फिर हम जाते हैं अपने प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, हम उनकी लाइफ देखते हैं, उन्होंने क्या कहा हमें, और हम कहाँ से लें सारी विजडम. अपने रसूल से हम देखते हैं कि उनके क्या सुनना क्या है और उन्होंने क्या कहा. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मदीना का हम पढ़ते हैं,
ادھر دیکھتے ہیں کہ ارلیسٹ موسٹ سگنیفیکنٹ اپروچ جو انہوں نے لی ریلیجس ڈائیورسٹی اور مائنورٹی رائٹس کی اس وقت بات کی انہوں نے مدینہ میں. اور ڈاکیومنٹ جو آؤٹ لائن کرتا ہے وہ کہتا ہے کسی قسم کی ایگریشن نہیں کرنی, میوچل اسسٹنس کرنی ہے, فریڈم ہونی چاہیے ریلیجس پریکٹس کے لیے, افیکٹولی کریٹ کریں کہ سارے اکٹھے رہ سکیں مذاہب. یہ اس وقت کہہ دیا انہوں نے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ. میں مطلب کہاں سے سیکھوں گا, میں قرآن شریف اٹھاؤں گا, میں سننا اٹھاؤں گا, ادھر سے شروع کروں گا نا کہانی. تو ادھر تو یہ ہو رہا ہے. کووننٹس انہوں نے کرسچن کمیونٹیز کے ساتھ کیے, بہت سی انہوں نے ایگزامپل جو دیا جاتا ہے کووننٹ آف جو کرسچنز آف نجران تھے ان کے ساتھ انہوں نے شور کیا تھا کہ ان کی چرچ کی پراپرٹی کسی قسم کی ان کی فیتھ کے معاملات میں ہم نے انٹرفیرنس نہیں کرنی. اور یہ کیس سارا آپ کی چرچ پراپرٹی کے جلانے کا ہو رہا ہے. تو کہاں کیا بات ہو رہی ہے اور یہاں کیا بات ہو رہی ہے. تو جو ڈسکنیکٹ ہے نا اس کو پلیز ایڈریس کریں. ہم اپنے پرسنل لیول پہ تو سمجھیں, عدالتیں تو کرتی رہیں گی اور ججمنٹیں بھی ہوتی رہیں گی, امپلیمنٹیشنز بھی ہوتی رہیں گی, لیکن آپ اور میں جو مسلمان یہاں بیٹھے ہیں 96%, ہم خود تو انٹروسپیکشن کریں نا, خود تو سوچیں ہم کر کیا رہے ہیں, ہمارے پچھلے آباء و اجداد پہلے کہہ کیا رہے ہیں اور ہم جا کس طرف رہے ہیں. تو بے شمار آپ کو ملتی ہیں حدیثیں ایسی جو کہتی ہیں کہ جی آپ کو ٹریٹمنٹ جو ہے نا مائنورٹیز کے ساتھ بہت کائنڈنیس کے ساتھ چلنا ہے, جسٹس کے ساتھ چلنا ہے. اور اس پہ میں بار بار ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا, بہت سی ہمیں ریفرنسز ملتے ہیں. چلیں یہ تو ہو گیا ہمارا مذہبی پہلو جس میں ہمارے قرآن میں اور سنہ میں یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ نے ان کا خیال کرنا ہے, پروٹیکشن دینی ہے آپ نے ان کو. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں, ہم اپنے آئین پہ آ جاتے ہیں. اب آئین تو اتنا اسٹرانگ ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں, اور اسی لیے میں جو ہماری مائنورٹیز یہاں بیٹھے ہیں آپ سنیں کہ ہمارا آئین کتنا خوبصورت ڈاکیومنٹ ہے اور کیا کہہ رہا ہے اور ہم کس طرف چلیں. اب پرنسپلز آف ڈیموکریسی یہ میں کوٹ کر رہا ہوں آئین میں سے, پریمبل میں کوٹ کر رہا ہوں, یہ سٹارٹنگ ہے, پہلا صفحہ ہے آئین کا. اگر آپ آئین کھولیں سارا نہ بھی پڑھیں, پہلا صفحہ پڑھ لیں پریمبل کا, تو پریمبل میں کیا لکھا ہے؟ دا پرنسپلز آف ڈیموکریسی, فریڈم اینڈ اکویلٹی, ٹالرنس رواداری اور اکویلٹی مساوات, اینڈ سوشل جسٹس سماجی انصاف, ایز اننسیٹڈ ان اسلام شیل بی فلی observed. جو اسلام نے کہا ہے اس طرح آپ نے انفورس کرنا ہے. ابھی میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اسلام میں کیا ہے. wherein adequate provisions shall be made for the minorities to freely profess and practice their religion and develop their cultures. اس سے زیادہ آپ کیا اسٹیٹمنٹ دیں گے آئین میں کہ وہ اجازت ہے مائنورٹیز کو کہ فریلی پروفیس کریں, پریکٹس کریں اپنے مذہب کو اور ڈیولپ کریں اپنے کلچرز کو. یہ ہمارا آئین کہہ رہا ہے. wherein adequate provisions shall be made to safeguard legitimate interest of the minorities. ان کے کوئی اور بھی رائٹس ہیں وہ بھی legitimate جو ہوں گے پروٹیکٹ کریں گے. پھر آگے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, یہ آئین میں لکھا ہے, یہ آئین میں پہلا صفحہ ہے, آگے جانے کی ضرورت نہیں, سارا آئین پڑھنے کی ضرورت نہیں, پہلا صفحہ پریمبل کا پڑھیں تو یہ لکھا ہے, faithful to the declaration made to the founder of the nation قائد اعظم محمد علی جناح that Pakistan would be a democratic state based on Islamic principles of social justice, سماجی انصاف جو تھا. تو قائد اعظم صاحب نے کیا کہا تھا جی, یہ میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یہ آئین نے کہا ہے, جو انہوں نے کہا ہے ڈیکلیریشن وہ ہم نے فالو کرنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, اور یہ تو سب نے سنا ہوگا اور ہم بار بار پڑھ لیتے ہیں لیکن آگے کچھ اس پہ اثر نہیں ہوتا. ہم سب پہ 96% لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہو رہا. تو میرا خیال ہے سوچیں اس بات کو. ججمنٹ تو امپلیمنٹ ہو جائے گی ثاقب صاحب, لیکن آپ اور میں بھی تو کچھ کریں نا ایز این انڈیویجول. یو آر فری and you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. یہ قائد اعظم صاحب نے کب کہا, اور آج تک ہم اس بات کو کوئی سمجھ نہیں پا رہے کہ بھئی جانے دیں جس نے جدھر جانا ہے, جس جو مذہب اپنا اختیار کرتے ہیں جائیں, پڑھیں, ان کو کلچر دیں, ان کو پروٹیکشن دیں کہ یہ ڈائیورسٹی آئے, انکلوسیوٹی آئے, کچھ سوچ آئے, یہ آگے بڑھ سکیں. اس طرح پھر بے شمار آرٹیکلز میں انہوں نے پڑھے ہیں, میں جاننا نہیں چاہتا. آرٹیکل 4 دیکھیں جو ایک یونیک آرٹیکل ہے ہمارے آئین میں. آرٹیکل 20 ہے, آرٹیکل 21, 22 and it goes on 25, 36 principles of policy وغیرہ پہ. میں آگے آپ کو اس پہ نہیں لے جانا چاہتا. It's not a lecture on the constitution, but آئین کی اندر articles ہیں, one article after the other saying that we need to protect, give space to the minority, because if the minority flourishes, we as a nation flourish. وہ flourish کریں گے تو ہم flourish کریں گے, diversity آئے گی, سمجھ آئے گی, harmony آئے گی, peace آئے گا. یہ سب سمجھنا ہمیں چاہیے. اور ہم
میں آپس میں مخاطب ہیں، ہم آپس میں مسلمانوں سے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھیں اور کیا وجہ ہے کہ ہم اتنی تنگ نظری سے ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اور ایک ججمنٹ جو کہ یہ جیلانی صاحب کی ججمنٹ کمال لینڈ مارک ججمنٹ ہے، ایک اور ججمنٹ دینے کو موقع ملا، مبارک علی والا کیس ہے سپریم کورٹ کا، جس میں یہ جو آپ کا کوٹا تھا یہ چیلنج ہو گیا. کسی نے کہا یہ بتائیں کس طرح دے دیں ہم کرسچنز کو 5% کوٹا، یہ بتائیں کہاں لکھا ہے آئین میں، یہ تو ڈسکریمنیشن ہے، کہاں پروٹیکشن؟ آرٹیکل 25 میں تو لکھا ہے صرف بچوں کو اور عورتوں کو پروٹیکشن مل سکتی ہے، تو یہ کرسچنز اور مائنورٹیز کیسے پروٹیکشن لے رہے ہیں؟ سو وی سیف گارڈڈ دیٹ 5% فار یو ان مبارک علی کیس، اینڈ آئی کوٹ some of the provisions which are important. In order to safeguard the rights of the minorities and to provide equality of status and opportunities, the state has to endeavor to bridge the gap and ensure that the non-Muslim minority in our country gets to enjoy their fundamental rights under the Constitution with the same favor and force as enjoyed by the Muslim majority and majority of persons with fuller abilities. اس میں کیونکہ ہم نے مائنورٹی اس کا disabled persons کا بھی کیس تھا اس کے اندر. The word minorities signifies merely a statistical number. یہ میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں، سپریم کورٹ نے ججمنٹ میں بھی کہہ دیا. The word minority signifies merely a statistical number representing a class of people in the country who are non-Muslims, and in no manner does it imply that they are lesser citizens or in any manner less entitled to the fundamental rights under the Constitution. So they have equal rights as all of us here in this room. The 96% and the 1% or the 2% have same rights under the Constitution. So this was said very strongly by the Mubarak Ali judgment. We can read it sometimes if you want to. But what I want to come to is that we need to understand that it is high time کہ ہم اپنا interfaith harmony, interfaith dialogue شروع کریں اس ملک میں اور زیادہ بڑھائیں اس چیز کو. بیکاز ہر مذہب یہ کہہ رہا ہے، ہر مذہب اپنے آپ ہر دوسرے مذہب کو اسپیس دے رہا ہے، تو پھر کیوں نہیں یہ کام ہو رہا؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی. جب ہم کرسچینٹی کو پڑھتے ہیں، جب ہم سکھزم کو پڑھتے ہیں، جب ہم اسلام کو پڑھتے ہیں، سب مذہب یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی مذاہب کو جگہ دو، اسپیس دو، ایکسیپٹ کرو. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے اور ہمارے بھی اتنی ریزنٹمنٹ ہے، اتنی ایگریشن ہے اگینسٹ مائنورٹیز؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم اتنے ناراض ہیں، اتنے غصے میں ہیں، اتنے اینگری ہیں؟ پوپ فرانسس فار ایگزامپل کہتے ہیں، جو ان کے کرسچن پوپ ہیں، dialogue is born from an attitude of respect for the other person, from a conviction that the other person has something good to say. یہاں سے ڈائلاگ شروع ہوتا ہے، ڈائلاگ کرنا ضروری ہے says Pope Francis. میں ان کا کوٹ کرتا ہوں جی، میتھیو the New Testament میں سے 7:12. So in everything do to others what you would have them do to you, for this sums up the law and the prophets. So known as the golden rule, this verse is foundational for ethical treatment and respect towards others regardless of their faith. یہ اب بائبل سے میں کوٹ کر رہا ہوں. میں فردر کوٹ کرتا ہوں بائبل سے. رومنز نیو ٹیسٹمنٹ 14:13 says, therefore let us stop passing judgment on one another. Instead make up your mind not to put any stumbling block or obstacle in the way of brother or sister. This verse encourages Christians not to judge others, promoting a spirit of acceptance. یہ اب کرسچینٹی سے ہمیں میسج مل رہا ہے. اب اسلام کی بات کرتے ہیں. سورہ کافرون، for you is your religion and for me is my religion. اس سے زیادہ بات کیا کریں؟ آپ اپنا مذہب ہے، اس کا اپنا مذہب ہے. اس میں کیا مطلب انگریزی بھی نہیں ہے اتنی مشکل سمجھنے والی. for my religion we have created you from male and female and made you peoples and tribes that you may know one another. Indeed the most noble of you in the sight of Allah is the most righteous. اس میں بھی this verse emphasizes that unity and diversity of humanity encourages Muslims to respect other people. سکھزم میں آ جاتے ہیں. گرو گرانتھ صاحب جی کی یہ لکھا یوں لکھتے ہیں، no one is my enemy and no one is a stranger. I get along with everyone. یہ مذہب کہہ رہا ہے جی، کیا خوبصورت بات ہے. پھر کہتے ہیں جی آگے، recognize the Lord's light within and do not consider social class or status. There are no classes or castes in the world hereafter.
This teaching promotes equality, unity, dismissing any religious discrimination. یہ سارے مذہب یہ کہہ رہے ہیں, مطلب جو پڑھتے ہیں ہم اس میں تو لکھا ہے سارے مذہب کہہ رہے ہیں کہ دوسرے کا خیال کرو, ان کا اپنا پیار کرو, محبت کرو, کائنڈنس کرو. تو پھر غصہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ انٹالرنس کہاں سے جنم لے رہا ہے ہمارے سسٹم میں؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ٹالرنس کی طرف آنا پڑے گا. یہ ریلیجس ٹالرنس نیسیسری ہے. ناؤ آئی ایم ٹاکنگ ٹو دی سٹیزنز. ہمارے معاشرے میں لانی پڑے گی. ٹالرنس سے کیا ہوگا؟ پیس اینڈ ہارمنی آئے گی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. اس سے آپ ہولڈ کر رہے ہیں ہیومن رائٹس, بیکاز اگر آپ ٹالرنس نہیں کریں گے تو وائلیشن. آپ ہارمنی کی طرف چلتے ہیں, انٹرفیتھ ہارمنی کی طرف جاتے ہیں, تو ڈائیورسٹی اور انکلوسیوٹی ہوتی ہے. ہم مختلف لوگوں سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے ویو پوائنٹس لے رہے ہیں, ہماری سمجھ ہے, ہماری اکنامکس بڑھ رہی ہے, ہماری نوکریوں میں لوگ آئیں گے, یہ ڈائیورسٹی لائیں گے, امپروو کریں گے اکانومی کو, بزنس کو, ٹریڈ کو. یہ ساری چیزیں گروتھ اور لرننگ کی ڈیولپمنٹ کی طرف لے جائیں گی. چلنا پڑے گا اور ان کو اپنے ساتھ لا کے نیشنل ڈیولپمنٹ کی طرف چلنا ہے, نہ کہ ان کو اس طرح ہم دور کریں اپنے سے. اور ریورس, جب آپ ریلیجس انٹالرنس آ جائے اگر, تو جو آپ نظر آ رہا ہے, آپ کو دیکھ رہے ہیں, the minute you bring in religious intolerance, you will have conflict and violence in the society. Violation of human rights will start. Obvious باتیں, اس میں میرا خیال سوچنے والی بات نہیں ہے. سوشل ڈویژن پیدا ہوگی, اس کمیونٹیز کے ڈفرنسز آئیں گے, اور اکنامک ڈیٹیریوریشن ہوگی, کیونکہ اس سب کی کاسٹ ہے. بہت زیادہ فساد ہے یہاں, بہت کانفلکٹ ہے, یہاں سے ہم جاتے ہیں کسی اور ملک چلے آتے ہیں, تو برین ڈرین آپ کی ہونے لگ جائے گی. آپ ڈیولپمنٹ اور انوویشن کو روک رہے ہیں, کیونکہ آپ لڑائی کر رہے ہیں ہر وقت, آپ تو لڑتے ہیں سارا دن, تو کیا انوویشن ہوگی اور کیا قسم کی ڈیولپمنٹ ہوگی؟ تو میرے خیال میں یہ بہت ضروری سوچنا پڑے گا آپ کو کہ ایز سٹیزنز we have to change from today onwards. We need to bring in love and harmony towards our minorities. ہمارا جب مذہب یہ کہہ رہا ہے, ہمارا آئین یہ کہہ رہا ہے, تو پھر کہاں سے ہم سوچ لا رہے ہیں انٹالرنس کی, یہ سمجھ نہیں آ رہی. تو میں جیا جاگی جو آئی تھیں, انہوں نے کہا کہ جی وائسز انہرڈ ہیں, تو آپ کو تو میں کہہ دوں کہ آپ کی وائس تو سن لی آج, کم از کم یور وائس از ہرڈ اینڈ ویل ٹیک اٹ اپ ایٹ دا سپریم کورٹ. اور کچھ ہو نہ ہو تو آپ کی آواز تو سن لی. اور میں فائنلی بس یہ کہنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ یہاں گورنمنٹ کے لوگ نہیں ہیں, لیکن میں چاہوں گا کہ وہ سنیں, اور میں 4-5 پوائنٹس کہنا چاہوں گا, اور یہ میں انگریزی میں بولوں گا. میں چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو فالو کریں. یہ سٹیپس ہمیں لینے لازمن ہیں اگر ہم ملک کو کسی اور لیول پہ لے جانا چاہتے ہیں. اگر پاکستان نے ایک ٹالرنٹ نیشن بننا ہے, پروگریسو نیشن بننا ہے اور آگے چلنا ہے, تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں پڑھوں گا, اور 5 پوائنٹس ہیں. دیکھیے, فرسٹلی, the state must ensure the effective implementation of these constitutional provisions جو اوپر ہم نے دیکھی. It must take proactive measures to protect minorities from violence and discrimination, ensuring that perpetrators of such acts are brought to justice swiftly and decisively. Number 2, the state must promote social harmony and tolerance through education and public awareness campaigns by fostering an environment of mutual respect and understanding. We can dismantle the barriers of prejudice and ignorance that often fuel discrimination. Number 3, the state must ensure the equitable representation of minorities in all spheres of public life, including government, law enforcement, and the judiciary. This representation is crucial for ensuring the minority perspectives are included in the decision-making processes that shape our society. 4, the state must protect the cultural and religious heritage of minority communities. This involves preserving places of worship, supporting cultural events, and recognizing the contributions of minorities to the nation's rich tapestry of history and culture. And lastly, the state must provide avenues for redress and support for minority communities facing injustice.
This includes establishing commissions or bodies tasked specially with addressing minority issues, ensuring that their voices are heard and their grievances addressed. And this is what I think the state has to follow and do and take it further. And in the end, I will just quote Dalai Lama for that, and I think he's explained it also beautifully. He says, and Dalai Lama says, "My religion is very simple. My religion is kindness." Thank you very much.